الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبع فضحكت رواه البخاري درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ہم نے امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سانح ارتحال کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سنی۔ آج ہم اسی موضوع کا دوسرا حصہ سنیں گے، لیکن میرے ہاتھ میں بخاری شریف جلد ثانی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وضاحت کے ساتھ سمجھانی ہیں، لیکن آپ توجہ کریں گے
پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات 13 دن پر مشتمل تھا۔ بدھ کے دن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آقا علیہ السلام کے اس مرض الوفات کی ابتدا ہوئی، اور بدھ سے اگلا بدھ، پھر جمعرات کی مغرب تک پیغمبر علیہ السلام نمازیں پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ یہ پوری تشریح گزشتہ جمعے پر آپ سن چکے۔ عشاء پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے مرو بأبی بکر ان یصلی بالناس، اس امت میں سب سے افضل، انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیغمبر علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور اس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر آپ میرے غار میں بھی ساتھی ہیں تو حوض کوثر پر بھی ساتھی ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حکم سے آقا علیہ السلام کے مصلی کی اور منبر کی زینت بنے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے اس مرض الوفات میں نمازیں پڑھاتے رہے۔ جمعے کا دن، شب جمعہ کی عشاء، پھر جمعے کا دن، پھر ہفتے کا دن، پھر اتوار کا دن۔ آگے غور سے سنیں گے، فرماتے ہیں جب اتوار کے دن ظہر میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اس دوران کچھ اہم باتیں توجہ سے سنیں گے، کچھ اہم باتیں ہم سنیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی شکواہ الذی قبض فی، اس مرض کے اندر آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم ہر جمعے کے ہر خطبے میں اللہ کے فضل سے ہم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ہر خطیب تقریباً دوسرے خطبے میں یہ الفاظ نقل کرتے ہوئے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرماتے ہیں اس مرض کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور قریب کیا، فسارہا بشیء، کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، اللہ کا نظام، فبکت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، رونے لگی، ثم دعاہا فسارہا بشیء فضحکت، پھر فرمایا بچے قریب ہو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب قریب ہوتی ہے پھر کان میں کچھ ارشاد فرمایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ضحکت، ہنسنے لگی۔ اس سے بچی سے کتنی والد کو محبت کرنی ہے، ماں کو کتنی محبت کرنی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ اختصاراً ایک بات عرض کرتا چلوں، فرمایا سورہ نحل قرآن مجید 14واں پارہ، فرماتے ہیں کافروں کے ہاں ایک جاہلیت کی ایک رسم تھی، اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کے ہاں جب بچی کی پیدائش کی خبر ملتی تو چہرے کے تہور بدل جاتے تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی، فرمایا یاد رکھو بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔
बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है। गौर से सुनेंगे, गज़ाली दौरान हजरत साईं अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, नेमत के लिए कुरान मजीद में है लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, नेमत के बारे में सवाल होगा, लेकिन बेटी रहमत है। इंशाअल्लाह अगर बाप गुनाहों की वजह से पकड़ा गया तो ये बच्ची शफात करके जन्नत में ले आएगी। बहरहाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस तरह इरशाद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है फसअलनाहा अन ज़ालिका, हमने फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा। अब आयशा और फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का रिश्ता क्या है? फातिमा वालिदा है, फातिमा बच्ची है, बेटी है, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालिदा है। ये एक रिश्ता था। अब आगे सुनेंगे, फरमाती है फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारनियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु युक़बज़ु फी वजहिल्लज़ी तुवफ़िय फी, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो पहली मर्तबा मेरे कान में जो इरशाद फरमाया था वो ये था कि बच्ची मैं इस बीमारी में दारे बका की तरफ जाने वाला हूँ। फबकई, तो अब लाजमी है ये एक हादसे वाली खबर थी, दुख की खबर थी। फरमाती है मैं रोने लगी। फिर जो दोबारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था वो क्या? फ़अख़बरनी अन्नी अव्वल अहलिही यतबउ, बच्ची अपने पूरे खानदान में से सबसे पहले आप आकर मुझसे जन्नत में मिलोगी। तो फ़ज़हिक, तो मैं खुश हो गई। ये मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर वाक़या। एक और वाक़या आप गौर से सुनेंगे, बात सुने। वाक़े क़िरतास मिंबर पर बयान करना मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़रूर समझते हैं कि उनको बताया जाए। चूँकि वैसे तो दीन हमें मिंबर से सीखना था, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले से दीन को सीखना था, लेकिन हमने टीवी के एंकरों से दीन सीखना शुरू किया तो उन्होंने खामखा की बातें अर्ज कर दी। अब मसला ये था, बुखारी शरीफ सामने है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईतूनी बिकिरतासिन अक्तुब लकुम लन तज़िल्लू बअदहु अबदा, मेरे लिए कोई कागज़ लाओ ताकि मैं कुछ ज़रूरी वसीयतें करना चाहता हूँ और तुम उसके बाद गुमराह नहीं होंगे। अब ये जुमेरात के दिन का वाक़या है। उमर रज़ी अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तकलीफ़ की वजह से फरमाने लगे हस्बुना किताबुल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर आप ज़हमत न करें, हमारे लिए अल्लाह का कलाम काफ़ी है। हमारे लिए, चूँकि आप पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया था तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उन्हें मजबूती से थामोगे तो इंशाअल्लाह तुम गुमराह नहीं हो सकते। एक कुरान मजीद, दूसरा हदीस मुबारक है, दूसरा हदीस मुबारक है। अब उमर रज़ी अल्लाह ताला का ये इरशाद फरमाना था। अब ये जुमेरात का दिन था, फिर हफ्ता इतवार पीर की चाश तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात रहे। अगर कोई ज़रूरी बात फरमानी होती तो ज़रूर लिखवाते। वो तीन बातें जो लिखवाना चाह रहे थे, फिर वो तीनों बातें इरशाद फरमा दी, अपनी तरफ से नहीं। बुखारी शरीफ, फिर इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब जो इल्म से समझते हैं, अस्माए रिजाल से वाक़फियत रखते हैं, वो इब्ने हजर अस्कलानी को जानते हैं कि कितने बड़े इल्म के माशाअल्लाह सुतून थे। वो फरमाते हैं वो तीनों बातें कौन सी थी? पहले नंबर पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
अखरिजुल मुशरिकीन मिन जजीरतिल अरब, मुशरिकों को जजीरे अरब से निकालना। यहूद व नसारा तुम्हारी हिफाजत खाक करेंगे, वो तो तुम्हारे नऊज़ बिल्लाह दुश्मन है, तुमने उनसे खैर की तवक्को रखी है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की उस आखिरी वसीयत को सामने रखना कि ये तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, और दुश्मन से खैर की तवक्को रखना ये हमाकत है। दूसरे नंबर पर फरमाया अजीजुल वफद मा कुन्तु उजीजुहुम, यानी जिस तरह दीन की सरबुलंदी के लिए हजरात सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के काफिले जाया करते थे, मैं उन्हें रुखसत किया करता था बाकायदा तोहफों के साथ, हदाया के साथ। फरमाया तुम भी इसी तरह उन वफूद को रुखसत करते रहना। और तीसरी बात इरशाद फरमाई, जरा गौर से सुने, तीसरी बात आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है पैगंबर अलैहिस्सलाम के मर्ज में शिद्दत आ गई। यतरौ खमीसतन लहू अला वजहे, आका अलैहिस्सलाम की एक चादर थी, खास खमीस चादर को कहते हैं, चादर थी, चूंकि शिद्दत जब मर्ज में आ गई आका अलैहिस्सलाम ने उस चादर से अपने चेहरे अनवर को छुपाया। इख्तम, फिर जब घुटन हुई, कशफहा अन वजहे, घुटन हुई तो उस चादर को चेहरे से हटाया, और इस हालत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठे हैं, फिर उम्मत से मुखातब हुए हैं। ये वो तीसरी बात थी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी वसन युबद, मौला मेरी कब्र को यानी मेरे रोज़े अतहर को सजदे गा न बनाना। फिर फरमाने लगे लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, लानत करे अल्लाह यहूद व नसारा पर जिन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रों को सजदे गा बनाया। फिर फरमाने लगे ला तुतरूनी कमा अतरत नसारा ईसा इब्न मरियम, मेरे शान में गुलूब न करना जैसे नऊज़ बिल्लाह ईसाइयों ने गुलूब करते हुए यह कह दिया वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, मेरा शान व मकाम कुरान मजीद में मज़कूर है। गुज़िश्ता जुम्मे पर हमने आयात के जरिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शान व मकाम भी आपको बताया था। मेरे भाइयों, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्जुल वफात था, और इस दौरान एक और वाक़या पेश आया। वो इस तरह, चूँकि जब दर्द की शिद्दत होती है, मर्ज की शिद्दत होती है, तो उस मौके पर डॉक्टरों से भी गलती हो जाती है। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है हमने समझा कि शायद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ातुल जंब है। ज़ातुल जंब एक बीमारी थी जिसकी वजह से दर्द बहुत शिद्दत से होता था। हमने समझा शायद ज़ातुल जंब है, और ज़ातुल जंब का इलाज अरब में ऐसे होता था कि मुंह के किनारे से दवाई डाली जाती थी, उसे बुखारी शरीफ में लददना से ताबीर करती है। इब्ने अब्बास और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों फरमाते हैं लददना हो फी मर्ज़िहिल्लज़ी मात फी, हमने पैगंबर अलैहिस्सलाम को ज़ातुल जंब समझते हुए लुदूद किया, यानी मुंह के किनारे से दवा डाली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें फरमा रहे थे अल्लाह तलुद्दूनी अल्लाह तलुद्दूनी अल्लाह तलुद्दूनी, यानी मुझे ये दवाई किनारे से न डालो। कुलना कराहियतुल मरीज लिद्दवा, ये इज्तिहादी गलती थी। हमने समझा मरीज वैसे ही दवा को नापसंद समझता है, अब टेबलेट खाएगा, दवाई नहीं भाई मैं नहीं खा रहा। हम समझ रहे थे शायद इस वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मना कर रहे हैं, हमने तो दवाई डाल दी। आगे गौर से सुनो, फलम्मा अफाका, जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ इफाका हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिन्होंने भी दवाई डाली थी, जो भी इस काम में शरीक थे, उन सबको ये कड़वी दवा डाली जाए, सबको कड़वी दवा डाली जाए।
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے آقا ہم نے تو آپ کی خدمت کی ہے، ہمارے ہاں تو خیر خواہی مد نظر تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سب کو دوائی ڈالی جائے گی الا العباس۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس عمل میں شریک نہیں تھے، اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ سورہ احزاب 22واں پارہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ جو پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دیں، ایذا پہنچائیں، رب العالمین دنیا میں بھی لعنت فرماتے ہیں اور آخرت میں اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا کہ بھئی ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اس عمل سے مجھے ایذا دی، اگرچہ نادانستہ طور پر تھی، خیر خواہی کے بنا پر تھی، لیکن بہرحال پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف تو پہنچی، فرمایا یہاں ہی قصاص لیا جائے، یہیں پر بدلہ لیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اس گستاخی کا، اس ایذا کا مواخذہ نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام و شان ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ بات سن کر آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کی زندگی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید کو سمجھ کر کے، قرآن مجید کے سمجھنے کے بعد عقائد قرآن کے مطابق، اعمال قرآن کے مطابق، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رب العالمین فضل فرما کر ہمیں دین پر چلنے کی، سنت نبوی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، اب یہ مرض الوفات کے کچھ میں نے آپ کو حالات بتائے جو ضروری میں سمجھ رہا تھا۔ اب اتوار کے دن ظہر میں پیغمبر علیہ السلام حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے سہارے تشریف لائے۔ ظہر کی اقامت ہو چکی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی، پیغمبر علیہ السلام آگے تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، فرمایا نہیں، پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے، چونکہ جب ایک مقتدی ہوتا ہے اسے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب یہ ظہر کی نماز پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پورے صحابہ کو پڑھا رہے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اس کے اندر بھی بہت سی نصائح ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تبقین خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر۔ سبحان اللہ، چونکہ اس دور میں مسجد نبوی میں جیسے ہمارا یہ دروازہ کھلتا ہے، اس طرح مختلف حضرات کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے۔ فرمایا سب دروازے بند کیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ یہ بخاری شریف سے میں عرض کرتا جا رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کا دروازہ اپنی جگہ پر رکھا جائے۔ پھر کیا، پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے کر گئے اور فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر۔ فرماتے ہیں یہ خطبے کے ارشاد، خطبے کے الفاظ مبارک، میرے دین پر بہت سو کا مال لگا ہے لیکن وہ الا وقد کافینا، ہم نے سب کے احسان پورے کر دیے، ما خلا ابا بکر، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان باقی ہیں، قیامت کے دن رب العالمین پورے فرمائیں گے۔ مقام ہو سکتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا شب جمعہ کی عشاء، جمعے کی پوری نمازیں، ہفتے کی پوری نمازیں، اتوار کی پوری نمازیں، اور اس طرح
پیر کی فجر یعنی 17 نمازیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر پڑھائے، واللہ اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مقام اور شان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد مخلوق میں اگر افضل ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آگے سننا، پیر والے دن پیغمبر علیہ السلام کے مصلی پر فجر کی نماز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب جیسے ہمارے ہاں جنوب مدینہ طیبہ کا سب اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، سب کو زیارت کروائے مدینہ طیبہ میں۔ اب یعنی جنوب کی طرف جب ہمارے ہاں وہ آپ تصور کرو پیغمبر علیہ السلام کا حجرہ تھا جو آج روض رسول ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روض اطہر کی آ کر زیارت کرے گا اس کے لیے میری سفارش لازم ہو جائے گی۔ پیر کے دن فجر کی نماز پیغمبر علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے یوں کھڑکی سے پردہ ہٹایا ہے اور صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ماشاءاللہ، جس عظیم مشن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس عظیم کام کے لیے، جو عظیم فکر لے کر پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ یہ بھی بطور احسان کے رب العالمین نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ پیغمبر علیہ السلام کو جو رب العالمین نے صحابہ کی جماعت نصیب فرمائی تھی، کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، سبحان اللہ، اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس طرح ماشاءاللہ چمک رہا تھا کأنہا ورقۃ مصحف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 14ویں کی چاند کی طرح، مصحف کے ورقے کی طرح اب پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ اب یہ پیر کی فجر پڑھا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، بخاری شریف، کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن، غور سے سنیں گے۔ میں نے عرض کیا، ٹی وی کے اینکر جو دین سے نعوذ باللہ قرآن و حدیث کے علوم سے آری ہیں، وہ یہاں پر غلط باتیں بتا کر امت کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے ہمارے اوپر احسان ہیں، صحابہ کے ہمارے اوپر احسان ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جب باہر تشریف لائے، پوچھا کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا الحسن، علی رضی اللہ تعالیٰ آج پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت کیسے ہے؟ یہ پیر کا دن تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارحا، اللہ کے فضل سے آج پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے۔ اب یہ باہر بات کس نے ارشاد فرمائی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ سب ماشاءاللہ خوش ہو گئے اور اپنے گھروں کو تشریف لے کر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چہرے انور خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اصبحت اليوم بحمد اللہ کما نحب، سبحان اللہ۔ ابو بکر کے مبارک الفاظ تو دیکھو، اللہ کے فضل سے
آقا آج آپ کی طبیعت میں اتنا افاقہ ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، ماشاءاللہ طبیعت بہتر ہے۔ اب جب طبیعت بہتر ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عرض کیا، وہ عرض یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر مقام سنو یا سخ دونوں الفاظ آتے ہیں، سنو میں تھا۔ فرمایا آقا 13 دن میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں، لہذا میں وہاں نہیں جا سکا ہوں، آج آپ کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے، لہذا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے ہو کر آ جاؤں، ظہر میں آ جاؤں گا۔ خلاصہ یہی بات کا بنا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اجازت لے کر مقام سنو میں گئے ہیں۔ اب تقدیر اور علم الغیب تو اللہ کی ذات کے پاس ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مرض الوفات میں اضافہ ہوا، مرض الوفات میں شدت ہوئی، آخری امر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی یومی وفی بیتی وبین سحری ونہری وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ سبحان اللہ، فرماتی ہے میرے رب کے میرے اوپر احسان ہیں، میرے رب کے میرے اوپر احسان ہیں، جب بدبختوں نے میرے اوپر، میری عظمت پر، میری عفت پر، میری پاک دامنی پر انگلی اٹھائی، قرآن میں 20 آیات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اتری ہے۔ پھر آگے فرمانے لگی میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جس دن اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے وہ دن میری باری کا تھا، وہ میرے گھر میں پیغمبر علیہ السلام تھے۔ آگے والا ارشاد سننا، فرماتی ہے پیغمبر علیہ السلام بین سحری و نہری میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، چاشت کا وقت تھا۔ فرماتی ہے دخل علیہ عبد الرحمن وبیدہ السواک، اس حالت میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس کے ہاتھ میں مسواک ابھی استعمال نہیں، مسواک تھی۔ پیغمبر فابدہ یا وفی روایت نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کی نظر وہاں ٹک گئی۔ میں سمجھتی تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب السواک، پیغمبر علیہ السلام مسواک سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مسواک کو پسند کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا آقا آخذہ لک، آخذہ لک، کیا میں آپ کے لیے بھائی سے مسواک لے لوں؟ فاشارت براسها النعم، یعنی اپنے سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک لیا، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا، چونکہ سخت تھا تو میں نے کہا الینہ لک، آقا کیا نرم کر دوں؟ عائشہ کا مقام تو دیکھو، فرمایا ہاں نرم کر دو۔ فرماتی ہے فقبضت، بخاری شریف کے الفاظ جلد ثانی، فرماتی ہے میں نے دانتوں سے چبا کر نرم کر دیا۔ یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے کہ میرا لعاب دہن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مل گیا۔ فرماتی ہے پیغمبر علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، پھر وہ مسواک مجھے دیا ہے، مبارک انگلی اوپر اٹھتی ہے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے 2 اہم باتوں کا ارشاد فرمایا، ایک الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ غصہ آئے، بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے، لیکن ہم زبان کو سنبھالتے ہیں کہیں بھئی کوئی بات سخت نہ کہہ دیں۔ میرے بھائیوں، ماتحت جتنے ہیں، ملازم ہیں، پھر جو بھی جس طرح کا، جس طبقے کا بھی آپ کے ماتحت ہے، اس سے بھی جس طرح اولاد سے ہم حسن سلوک کرتے ہیں، اس طرح ماتحتوں سے بھی اس طرح کا حسن سلوک کرنا ہے۔
अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, और उंगली मुबारक यूं नीचे आ जाती है। आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। अब इस वक्त जो उम्मत पर हालात आए हैं और उम्मत को कौन संभालते हैं, वही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इंशाअल्लाह ये अगले जुम्मे को दुआ करें अल्लाह ताला अमल करने की